اب مجھے بتائیں یہ جو پبلک میں انہوں نے مشہور کیا ہے کہ جی شیعہ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے ہیں، حالانکہ قرآن کے 30 پارے ہیں، حالانکہ قرآن کے 30 پارے بھی نہیں ہیں، وہ بھی مولویوں نے بابوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تو 114 سورتیں تھیں، 7 منازل تھیں، پارے تو بعد میں بنے، جو چیز بنی بعد میں اس کی بنیاد پہ کیا جی وہ کہتے ہیں 40 پارے ہیں اور ہم اہل سنت کہتے ہیں 30 پارے ہیں۔ اور سر 30 پارے بھی تو بعد میں ہیں، نبی علیہ السلام نے تو 30 پارے بنائے نہیں ہیں، ورنہ یہ والا کام ہوا ہوتا کہ سورۃ الحجر کی 99 آیات میں سے 98 آیات پارہ نمبر 14 میں ہوتی اور ایک آیت جو ہے وہ ادھر ہوتی۔ ایک آیت سے کیا ایڈوانٹیج لیا انہوں نے سوائے قرآن کی خوبصورتی توڑ دی ہے۔ اسی طریقے سے جو رکوع ہے نا جی، رکوعوں کی تقسیم بھی بعد میں ہوئی ہے مضامین کے اعتبار سے۔ ایک سب ٹاپک سورت، آپ کو پتا ہے نا آیات مل کے ایک سورت بناتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک پورا اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہوتا ہے، اس میں کئی ایک چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہوتے ہیں، ان کو بعد میں نا انہوں نے تابعین کے دور کے اندر ڈیفائن کیا۔ 558 رکوع ہیں قرآن میں ٹوٹل، وہ مضامین کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو رکوع ہے نا یہ سپاروں کی تقسیم سے بھی بالا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ یاسین میں سٹارٹ میں آپ جب دوسرا رکوع دیکھیں گے نا، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 22 میں اور ختم پارہ نمبر 23 میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پارہ اینڈ ہوا ہے تو رکوع ختم ہوا ہے، اس لیے کہ مضمون کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو رکوع جا کے بعد میں۔ لیکن یہ کمال کی تقسیم ہے۔ مجھے چند ایک جگہ پہ اختلاف ہے رکوعوں کی تقسیم کے ساتھ کہ وہ مضمون اس میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اوورآل یہ بہت سمجھداری کے ساتھ ڈویژن کی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ ظاہر انسانی کوشش، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ تو پاروں کی تقسیم اور رکوعوں کی تقسیم بعد کی پیداوار ہے، تو جو چیز ہی بعد میں ہے اس کے اوپر جھگڑنا، پھر جعلی قصے کہانیاں بنانا کہ جی شیعہ کہتے ہیں 40 پارے، ہم کہتے ہیں 30 پارے۔ سر آپ بھی جو کہتے ہیں نا وہ بھی ویسے ہی کہہ رہے ہیں، پارے شارے تو بنے ہی بعد میں، یہ تو صورتیں تھیں، یہ تو آسانی کے لیے۔ آپ دیکھیں گے سعودیہ کے کئی قرآن ہیں، وہ اگر آپ وہ جو ان کے اپنے لوکل قرآن شروع ہوتے ہیں نا تو وہ ہمارا تو پارہ شروع ہوتا ہے نا تو نئے پیج سے شروع ہوتا ہے، وہ پیج کے سینٹر سے بھی ان کا پارہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس تقسیم کو اس طریقے سے لے کے نہیں چل رہے ہوتے۔ پھر آگے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہمارے جو مصحف کی تقسیم میں آپ کو ہر پارہ بھی 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے۔ 1/4 ہے جسے ہم ربع کہہ رہے ہوتے ہیں، چوتھا حصہ، ٹھیک ہے، پھر نصف آتا ہے، اس کے بعد جو ہے ثلث آتا ہے، پھر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لیکن آپ عرب کے قرآن دیکھیں گے نا جو عربیوں کے ہیں اس میں یہ والی تقسیم نہیں ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ تو عربیوں کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں پہ کئی ایک صورتیں ہیں جن کے نام ہمیں زبانی یاد ہیں، لیکن آپ عرب ملکوں میں جائیں نا تو آپ وہاں قرآن کھولیں تو ان صورتوں کے نام ہی وہ نہیں ہوں گے، انہوں نے دوسرے نام لکھے ہوں گے، وہ بھی ثابت ہے۔ مثلا ہم یہاں سورۃ المؤمن کہتے ہیں، عرب کے لوگ اسے سورہ غافر کہتے ہیں، غافر کا لفظ بھی اس میں موجود ہے، المومن کا لفظ بھی موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، عرب کے قرآن آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ہم یہاں عجم میں کہتے ہیں سورہ حامیم السجدہ، عرب کے لوگ اسے کہتے ہیں سورہ فصلت، کتاب فصلت آیاتہ۔ تو یہ دو نام ہیں، لیکن عرب و عجم میں چاند ایک جگہ پہ فرق چل رہا ہے۔ ہم سورۃ الملک کہتے ہیں، حالانکہ سورہ تبارک بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں چلتے ہیں۔ تو پاروں کے اوپر یہ جھگڑتے رہے اور پاروں کی ڈویژن تو ہوئی بعد میں۔ اس کے بعد میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا، کسی بھی فرقے کے ہیں، آج تک آپ میں سے کسی نے زحمت کی کہ کبھی شیعہ کی مسجد میں جا کے، جس کو آپ لوگ امام بارگاہ کہتے ہیں اور وہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام بارگاہ ہماری علیحدہ ہوتی ہے، ہم نے باہر لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ، ہم بھی اپنی عبادت گاہ کو مسجد ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہم پہ تھوپ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں پہ مساجد کے ساتھ مزار بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب کتنا ظلم ہے کہ آپ اس مسجد کو مزار کا نام دے دیں، وہ الگ ہوتی ہے۔ اس طرح ان کی جو امام بارگاہ والی ایکٹیویٹیز ہیں وہ الگ، ایک انہوں نے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ بلڈنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے، مسجد الگ ہی ہوتی ہے، اس لیے لکھا ہوتا ہے باہر مسجد و امام بارگاہ۔ اور بعض اوقات صرف امام بارگاہ ہوتی ہیں، وہ مسجدیں نہیں ہوتی، وہاں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے آپ کی محفل میلاد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور کانفرنسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جشن دیوبند کانفرنس، ٹھیک ہے، حقانیت اہل حدیث کانفرنس، اس کے لیے آپ نے کوئی میرج ہال وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، اس طرح انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد بال وہ بھی یوز کرتے ہیں۔ آج تک شیعہ کی مسجد میں جا کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟
یہ قرآن کے وہ 30 پارے مانتے ہیں، 40 پارے، اس کو تو چھوڑ دیں، یہ تو بات ہی جعلی نکلی، پہلی تو بات پاروں والی، 114 صورتیں ہیں یا مانگ پہ کچھ اور ہیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ سنی اور شیعہ کا ایک ہی قرآن ہے، ہینڈ رائٹنگ ایک ہے، کاتب ایک ہے. دمشق کا، سیریا کا ایک کاتب ہے جس کا نام ہے عثمان طٰہٰ حفظہ اللہ تعالی، 85 ایئرز پلس ان کی ایج ہے، ابھی زندہ ہے، جنہوں نے یہ قرآن لکھا جو بلو بائنڈنگ میں، خط نسخ جو ہمارا یہ سب کانٹیننٹ میں پڑھا جاتا ہے اس کے اعتبار سے یہاں چھپتا ہے، اور خط ریحان میں نا گرین بائنڈنگ میں جو عرب کا سٹائل ہے وہ بھی اسی بندے نے لکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے چھپتا ہے. اور یہی قرآن سیم ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپتا ہے. میں نے ایران کے قرآن دیکھے ہیں، کوئی فرق نہیں. اور سعودیہ والوں نے تو یعنی کاتب کا نام نہیں لکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی ہے. لیکن ایران والوں کو آپ قرآن کھولیں، یقین کریں، انہوں نے باہر لکھا ہوتا ہے مصحف عثمان طٰہٰ، عثمان طٰہٰ کا لکھا ہوا. ہم جب جواد نقوی صاحب کو ملنے گئے تھے تو سارے بچوں نے جو مصحف اٹھائے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا نہیں باہر لکھا تھا عثمان طٰہٰ کا نام، اتنا موٹا لکھا ہوا تھا. عثمان طٰہٰ نے لکھا اور کمال لکھا. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر صفحے پہ آیت مکمل ہوتی ہے. کمال کام ہے یار. 6236 آیات یا بسم اللہ ملا لیں تو 6349 آیات ہوں، اور مصحف کے کل صفحے جو ہمارے سب کانٹیننٹ کی رائٹنگ میں لکھا 611 صفحے ہیں اس کے. اور اس طرح اس کو ترتیب دیا جائے کہ ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہو. کاتب کا کمال ہے نا. یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے. یہ 1988 میں ان کو سعودیہ بلایا گیا تھا شاہ فہد پرنٹنگ پریس کے لیے قرآن لکھنے کے لیے. یہ 10 سال سعودیہ میں رہے ہیں اور اس 10 سالوں میں انہوں نے 4 مصحف لکھے ہیں، اور وہ مصحف اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں چل رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ مصحف ہے ہمارا اجمی خط نسخ والا سٹائل، ایک خط ریحان والا ہے جو تھوڑا سا چپٹا کے لکھا جاتا ہے، جو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں وہ یارو ساڈا قرآن دیو سانو، حالانکہ وہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس نے لکھا ہے اور ماشاءاللہ اس کا قرآن پوری دنیا میں چل رہا ہے. ایران والوں نے بھی اسی سے رائٹس لیے ہیں، وہ ریڈ بائنڈنگ میں وہ قرآن چھاپ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جدھر جدھر جو آیت مکمل ہو رہی ہے وہی ایران والوں کا قرآن بھی، چونکہ ہے ہی وہ ہے تو کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ کو بتایا گیا جی سنی شیعہ کا قرآن ہی الگ ہے. تو یہ بات بھی آپ کو غلط بتائی گئی اور آپ نے اتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑا. باقی میں ابھی وہ تعریف قرآن والے مسئلے پہ نہیں آیا. میں اگر آیا تو پھر آپ کو برا لگے گا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا صرف شیعہ ہی کافر ہے؟ کیا تعریف قرآن صرف شیعہ نے کی ہے؟ سوالیہ نشان. تو آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے پھر پورا کچا چٹا کھولا دونوں طرف کا. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں طرف کتابوں کے اندر ڈنڈیاں ماری گئی ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کو مشکوک بنایا گیا. لیکن الٹیمیٹلی قرآن مشکوک نہیں ہوتا کیونکہ یہ تواتر سے آیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ بھی سورۃ الحجر کی آیت ہے جنہوں تروڑیا انہوں نے. کیڑی سورت انہوں نے پان دیتی ہے جس کی آیت نمبر 9 ہے. بے شک ہم ہی نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور معجزہ بھی قیامت تک کے لیے باقی. تو یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے اس بات پہ ثبوت ہے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے. اس کو کوئی نہیں چینج کر سکتا. لوگ کہتے ہیں جی یہودیاں نے ایک صورت بنا چاہیے، وہ بنا دیں. میں کہتا ہوں جی وہ پرنٹ بھی کر دیں. یہ شاہ فہد پرنٹنگ پریس میں سے یہ نسخے 200 ملین ابھی تک پرنٹ ہو چکے ہیں، 20 کروڑ سے زیادہ، جو پوری دنیا میں فری بانٹتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. میں کہتا ہوں جی یہودی جو ہے نا 200 کی بجائے 400 ملین چھاپ لیں آیات اور صورتیں ایڈ کر کے، وہ کسی مسلمان کے گھر میں سروائیو ہی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور لی ہے حفاظ کے ذریعے سینہ مسینہ. آپ دیکھتے ہیں جب بھی قرآن اردو ترجمے والا چھپتا ہے نا، جو یہاں پہ تاج کمپنی نے چھاپا ہے، ضیاء القرآن نے، اس کے اینڈ پہ 5-6 حفاظ کے سائن ہوتے ہیں کہ ہم نے لفظ بہ لفظ پڑھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. قرآن کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے؟ حافظ. ریٹن چیز کی پروف ریڈنگ کر رہا ہے جس کو زبانی کریم ہے. ہائے 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 ہائے. دنیا میں اس وقت حفاظ کی تعداد مسلمانوں کے اندر ملینز میں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، ملینز میں.
امام کعبہ بھی غلطی کرتا ہے نا، اس کو پیچھے سے لقمہ مل جاتا ہے، کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ تو قرآن کی حفاظت تو اللہ نے لی ہے، سینہ بسینہ قرآن یاد کر کے ٹرانسفر ہوا ہے۔ قرآن دنیا میں ایک ہی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، وہاں سے افریقہ کا اٹھا لیں، اور ادھر اوپر جا کے رشیا کا مسلمان اٹھا لیں، یا ادھر سب کانٹیننٹ کا کوئی مسلمان، آپ اس سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھیں نا تو وہ اگلی آیت آپ کو پڑھ کے بتا دے گا، کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا۔ یہ فضیلت اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔